السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ وقت نکالتے ہیں اور پھر روزانہ اس چینل کی اس حدیث کو یا اس ویڈیو کو روزانہ اس نیت کے ساتھ سنتے، سمجھتے اور پھر اس پر غور کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ عمل بھی کریں گے، کیونکہ عمل سے ہی بہتری آ سکتی ہے۔ ان سب کا بھی شکریہ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہے، اور جو اب مزید کر رہے ہیں ان کو بھی شکریہ۔ اسی طرح سے جو لوگ وقت نکال کے ساتھ ساتھ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں جا کے کرتے ہیں ان کا بھی شکریہ۔ اس طرح سے اگر آپ کے پاس فرصت ہے تو آپ پلے لسٹ کا بٹن دبا کر مزید ڈھیر ساری ویڈیوز جو ہیں وہ سن سکتے ہیں، معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی عملی تربیت کے لیے کمیونٹی میں جا کر سوالوں کے جواب بھی دے سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں آج کی حدیث کی طرف، تو آغاز کرتے ہیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے، سارے جہاں کی مومنو بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، آج کی حدیث اس طرح سے ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ جامع الترمذی حدیث نمبر 3686، 3686۔ اس حدیث پر بات کرتے ہیں، ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو میں یہ بتایا جائے گا کہ ہم پاکستانی سجدہ کی تسبیح 80% لوگ غلط پڑھتے ہیں، اس کو درست کیسے کیا جائے، اس پر بھی بات ہوگی۔ پہلے حدیث پر بات کرتے ہیں، یعنی حضرت عمر بن خطاب جنہیں ہم خلیفہ دوم کی حیثیت سے بھی جانتے ہیں، ان کی کتنی ویلیو ہو، کتنی اہمیت ہے، کتنے وہ اہم ہیں کہ یعنی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی کتنی ویلیو ہے ہمارے نبی کے بعد اور ہماری پوری امت میں۔ تو اس میں اس چیز کو بھی ساتھ ساتھ یاد رکھا جائے، حضرت عمر کے بارے میں ہی ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا کہ عمر، تجھے جس راستے سے آتا ہوا دیکھتا ہے شیطان اس راستے سے اپنا راستہ بدل لیتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو اس قدر تمہارے سامنے کمزور پاتا ہے کہ وہ اپنا راستہ بدل جاتا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا ویلیو ہوگی کہ جس مسلمان کو، جس صحابی رسول کو دیکھ کر شیطان بھی اپنا راستہ بدل لے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنانا چاہیے۔ وہ کس طرح سے سوچتے تھے، کس طرح سے وہ اپنے مذہب کی بہتری کے لیے سوچتے تھے، اسلام کی سربلندی کے لیے سوچتے تھے، اور کس طرح وہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر اور اللہ تعالیٰ کی کے فرمان جو ہیں ان پر کس طرح سے اپنی زندگی میں عمل کرتے ہوں گے کہ شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا تھا۔ اور پھر ہمارے نبی نے فرما دیا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا ویلیو ہو سکتی ہے۔ ہمیں ان کی زندگی کو اپنے لیے
نمونہ بنانا چاہیے اور پھر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ ہم مسلمان، خاص طور پر پاکستانی مسلمان، اول تو ہم نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، اگر پڑھتے بھی ہیں تو ان میں سے کم از کم بھی 80% لوگ جو ہیں وہ سجدے کی تسبیح جو ہے وہ غلط پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اس میں یعنی کچھ یہ بھی بہانہ ملاتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی ہماری تو کوئی یہ مادی زبان تو ہے نہیں عربی، نہ ہی ہماری یہ زبان ہے جس کی وجہ سے ہم اس پر عبور حاصل کر سکیں۔ بھئی کم از کم عبور حاصل نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک نماز جو بنیادی رکن ہے اسلام کا، اس نماز کو تو درست کر لیں۔ اب ہمارے ہاں چاہے وہ بچے تو بچے ہی ہیں، لیکن بڑھاپے کو پہنچ گئے جو لوگ جن کی عمریں 50 سال سے اوپر ہیں، وہ 50 سال کی عمر کو بھی پورا کر چکے اور آگے بھی زندگی میں اسے غلط ہی پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اکثریت یہ پڑھ رہی ہے سبحان ربی اللہ، 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 تو یہ غلط ہے اور ہم یہی پڑھ رہے ہیں۔ نہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے سن کے دیکھ لیجئے، بڑے ہیں تو انہیں اس بہانے سے سنیے کہ بھی مجھے تھوڑا یہ پتہ چلے کہ میں کیسے پڑھوں، میں درست پڑھتا ہوں کہ نہیں، تو اس لیے آپ ذرا سنا دیجئے تو وہ آپ کو سبحان ربی اللہ ہی سنائیں گے۔ اس طرح سے اگر چھوٹا ہے تو اسے یہ پوچھ لیجئے بھی مجھے ذرا بتا دو کہ سجدے میں کیا پڑھتے ہیں، تو وہ بھی آپ کو یہی پڑھ کے سنائے گا سبحان ربی اللہ۔ اول تو اکثریت کو یہ بھی نہیں آتا، میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو سجدے کی تسبیح کا سرے سے ہی پتہ ہی نہیں ہے کہ سجدے میں پڑھتے کیا ہیں، کیونکہ ہم بڑے مسلمان ہیں، نامور مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، صرف اس قدر مسلمان ہیں۔ تو درست تلفظ کے ساتھ اس طرح پڑھیے گا آئندہ زندگی میں، سبحان ربی جل اعلیٰ، سبحان ربی جل اعلیٰ، سبحان ربی جل اعلیٰ۔ یہ ہے سجدے کی اصل تسبیح جو ہم غلط پڑھتے ہیں، اسے درست کر لیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو درست عمل کرنے اور دوسروں کی درستگی کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں، کیونکہ آج اگر ہم کسی کو درست کروا دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ جب نمازیں درست کرے گا، اپنے آپ کو درست پڑھے گا، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ جنت میں جائے گا۔ تو جب آپ اس کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے جہنم میں پھینک سکتے ہیں؟ یقیناً اس کا اجر دیتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جنت عطا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی خوش ہو جائیں گے جب ہم آپس میں ایک دوسرے کو درست کریں گے۔ تو اس لیے سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، ہمیں جلد از جلد اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ جہاں جہاں بھی غلطیاں ہو رہی ہیں، چاہے وہ نماز میں ہو رہی ہے، کہیں اور کسی عملی کام میں ہو رہی ہے، یا ہم غلطی سے پانی ضائع کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک غلطی ہے۔ یہ بھی ایک دوسرے کو درست کروانا اور خود درست ہونا، یہ بھی اتنا ہی ثواب رکھتا ہے جتنا نماز کی سجدے کی تسبیح کو درست کرنا ہے۔ تو اسی طرح سے کوشش کیجئے کم از کم زندگی میں ایک پھلدار پودا ضرور لگائیے۔ کوشش کیجئے اپنی عادت کو پہلے سچ بولنے کی بنائیے، آپ کے آس پاس خود ہی سچ بولنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ یہی دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہیں۔ جب ہم خود دوسروں کے ساتھ سچ بولیں گے تو دوسرے بھی ہمارے ساتھ سچ بولیں گے، تو زندگی میں امن، سکون اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات بنتے چلے جائیں گے۔ اس لیے سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، ہمیں اپنے آپ کو جلد از جلد جتنا زیادہ ہو سکے درست کریں اور دوسروں کی درستگی کا ذریعہ بنے۔ اسی طرح سے ہم اپنے مذہب کی خدمت بھی کر لیں گے اور ساتھ ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے یہ کامیابیاں سمیٹنے کا موقع دے، اور ساتھ ساتھ ہم بھی یہ نیت کر لیں کہ ہم نے ہر حال میں کامیابیوں کی طرف بڑھنا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر وقت اور ہر جگہ حفاظت فرمائے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان
زندہ باد.